کہ جون دل کے تار جڑ جائی ہیں تو سب کچھ بن جائی ہے. کیا جون دل کے اپنی زبان کے نہیں کیا کہنا. ہاں جون دل کے تار جڑ جائی ہیں تو سب کچھ بن جائی ہے بھیا. کہنے لگے میاں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی اچھی قسمت دی کہ بزرگوں کے چرنوں میں رہنے کی ہمیں بڑی سعادت نصیب ہوئی. فرماتے ہیں بابو یہ واقعہ میں نے کسی سے سنا نہیں بلکہ آنکھ کا دیکھا ہوا اور ان سے سنا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ واقعہ بابا صاحب سے, سید شاہ عبد الحق صاحب سے. کہنے لگے بابو ایسا ہے کہ ہم مصر میں رہتے تھے, ایجپٹ میں, اور وہاں پہ قادری سلسلے کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کا نام تھا ابو صالح. اور ابو صالح فرماتے ہیں بابا عبدالحق صاحب کہ جس وقت ہم ان کے پاس تھے اس وقت ان کی عمر 125 سال کی ہو گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی بھویں جھک کر ان کے رخسار پہ آ گئی تھی. جب کسی سے بات کرنا ہوتی اتنے ضعیف ہو گئے تھے تو باقاعدہ بھووں کو ہاتھ سے اٹھاتے اور اس کے بعد سوال کا جواب دیا کرتے. کہنے لگے بابو ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ ابو صالح قادری ہم سے کہنے لگے میاں عبدالحق تم سمجھتے ہو ہندوستانی کہ صرف تمہارے ہندوستان میں سرکار بغداد کے معتقد رہتے ہیں, صرف ان کے مرید ہندوستان میں رہتے ہیں تم سمجھتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں, سارے عالم میں بڑے پیر صاحب کے ماننے والے رہتے ہیں سارے عالم میں. بے شک. کہلے بابو ایسا ہوا کہ یہ جو مصر ہے یہاں پر غوث پاک کا ایک شیدائی رہا کرتا تھا. میں آپ لوگوں کو جو واقعہ بتا رہا ہوں یاد رکھیے گا, وہ پوائنٹ آستھا مضبوط کرنے والا پوائنٹ ہے. یہ واقعہ آستھا کس طرح ہونا چاہیے. کہنے لگے اس شہر مصر میں غوث پاک کا ایک شیدائی رہا کرتا تھا, ایک مرید رہا کرتا تھا. اور وہ مرید جو تھا اس نے غوث پاک کی بارگاہ میں یہ منت مانگ رکھی تھی کہ حضور میری کمائی میں برکت کروا دیجئے, میں آپ کی 11ویں بڑے تس کو احتشام سے منایا کروں. میری کمائی میں ہر مرید جو ہے اپنے مرشد سے کچھ نہ کچھ توقع رکھتا ہے, کچھ نہ کچھ امید رکھتا ہے. آج ہم بھی سب مرید ہیں, مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہماری امیدیں بھی لگی ہوئی ہیں اس بارگاہ سے. کس طرح کی امید ہونا چاہیے, اور وہ امید جب بڑھ آئے. پیر صاحب کو کب یاد کرتے ہیں؟ پیر صاحب کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب پریشانی آ جاتی ہے, اور جب میٹھے میٹھے حلوے کھاتے ہیں اس وقت پیر صاحب کون کوئی نہیں جانتا. بہرحال آستھا کیسی ہونا چاہیے, عقیدت کیسی ہونا چاہیے, اس کو سماعت فرمائیں. کہتے ہیں بابو اس کی جیسی نیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ویسی برکت عطا فرمائی, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی. جیسی نیت رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ, جتنی اچھی نیت ہوگی اتنی ہی اچھی برکت اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں میاں ایسا ہوا کہ اس کی کمائی میں بڑی برکت ہوئی. اب تو یہ ہونے لگا معاملہ کہ 11ویں سے 6 مہینہ پہلے سے وہ 11ویں کی تیاری شروع کر دیتا تیاری. کھانا پکانے والوں کی کمیٹی الگ, کھلانے والوں کی کمیٹی الگ, لوگوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرانے والوں کی کمیٹی الگ. ابو صالح کہتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم لنگر خانے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہاں یہ بات اور تھی کہ جس دن لنگر ہوتا تھا غوث پاک کا اس دن یوسف مصری کی طرف سے یہ منادی ندا کرتا ہوا شہر میں نکلتا تھا, اہل مصر خبردار, آج کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا, آج سب یوسف مصری کے گھر پہ آئیں گے اور غوث پاک کا لنگر تناول کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے صاحب. ابو صالح کہتے ہیں ایک مرتبہ لنگر خانے میں بیٹھے ہوئے یوسف کے, ہم بھی لنگر جو ہیں اس کے مزے لوٹ رہے تھے. ہم تو باہر لنگر خانے میں تھے, گھر کے اندر کچھ اور ہی معاملہ چل رہا تھا. یوسف مصری کے ہاتھوں اور پیر کی انگلیوں میں
تشنج ہونے لگا, ہاتھ پیر کی انگلیاں مڑنے لگی, کھچن پیدا ہوئی اور پیٹ میں سخت درد پیدا ہوا. یوسف مصری نے اپنی بیوی کو اور اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا, سنو, ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آخری وقت آ گیا ہے, اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. اس حالت میں اگر ہماری موت واقع ہو جائے, خبردار, یہ جو لنگر خانے میں باہر لوگ غوث پاک کا لنگر کھا رہے ہیں, خبردار جو ان کو بتایا کہ گھر کا دھنی چلا گیا ہے, میری اگر موت واقع ہو جائے تو لنگر چلنے دینا, باہر بتانا مت, ورنہ میرے غوث کے لنگر میں خلل پڑ جائے گا. آستھا دیکھو, عقیدت دیکھو, اس کو کہتے ہیں مرشد سے عقیدت. سبحان اللہ رب العالمین. اور کہنے لگا بیٹے کو بلا کر, بیٹا سن, میں مر جاؤں تو میرے لاشے کو دفن مت کرنا, بلکہ جب تک لنگر چلتا رہے تب تک میرے لاشے کو تو کمرے میں بند کر دینا, اندر کی کوٹری میں بند کر دینا, اور جب غوث کا لنگر اٹھ جائے اس کے بعد میرے لاشے کو کفن دے کے تو دفن کر دینا. سبحان اللہ. اتنا کہا یوسف مصری نے اور سانس نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے باپ کے لاشے کو اٹھایا اور اٹھا کے کوٹری میں بند کر دیا, باہر سے تالا لگا دیا. اے میرے پیارے برادران طریقت, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو, ہماری عقیدت کیا اس معیار کی عقیدت ہے یوسف مصری کی عقیدت تھی؟ ذرا سوچ کے دیکھو. اللہ اکبر, سبحان اللہ رب العالمین. لڑکا باہر, خندہ پیشانی باہر آیا. ابو صالح کہتے ہیں ہم کو معلوم نہیں اندر کیا ہو چکا ہے, ہم تو اس لڑکے کو دیکھ رہے ہیں. مسکراتا ہوا باہر آیا اور لوگوں سے کہہ رہا ہے, ارے میاں تھوڑا لنگر اور تناول فرمائیں, ارے تھوڑا تبرک اور دے لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسے شہید ملت. کہتے ہیں اتنی دیر میں دروازہ کھلا لنگر خانے کا, اور ایک فقیر جس کے شانوں تک بال تھے اور جس کے گھٹنوں تک گرد لگی ہوئی تھی, اس کے چہرے کے اوپر گرد اور غبار جو ہے وہ چپکا ہوا تھا, چسپاں تھا, اس کی آنکھیں یہ بڑی بڑی سرخ سرخ ہو رہی تھی. دوڑتا ہوا اندر آیا, کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ماجرا ہے یہاں پر؟ یوسف مصری کا بیٹا آیا, کہنے لگا فقیر, یہ سرکار بغداد کا لنگر چل رہا ہے اور تم بھی بڑی دور سے آئے ہو, لگتے بڑے تھکے ماندے لگتے ہو, دور سے سفر کرتے آ رہے ہو, آؤ تم بھی بیٹھو غوث کے لنگر سے, تم بھی جو ہے وہ تبرک حاصل کرو. سبحان اللہ. وہ فقیر کہنے لگا اچھا بیٹے ہم بیٹھ جاتے ہیں, یہ بتاؤ کہ اس لنگر کا انتظام کیا کس نے ہے؟ بیٹا کہنے لگا فقیر اس کا انتظام جو ہے میرے باپ یوسف مصری نے کیا ہے. فقیر مسکرایا, کہنے لگا میاں تمہیں فقیروں کے آداب نہیں معلوم, فقیری کے آداب نہیں معلوم کہ لنگر سجائے باپ اور دعوت دے بیٹا, جا اپنے باپ کو بلا کے لا, تیرا باپ ہم کو آگے جب اذن دے گا تب ہم لنگر میں اس کے شریک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بیٹا کیا کہتا, بیٹے کے ہونٹوں پر باپ کی وصیت نے تالے ڈال رکھے تھے. ابو صالح کہتے ہیں میاں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, کبھی اس فقیر کو دیکھتے, کبھی اس نوجوان کو دیکھتے, وہ بچہ خاموش کھڑا رہا لیکن اس کی آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا, اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری ہو گیا. فقیر نے جب بچے کو دیکھا کہتا ہے اچھا ہم نے تجھ سے باپ کو بلانے کو کہا تھا اور تو رونے لگا, کوئی بات نہیں, تو نہیں بلاتا ہے تو کیا ہوا, ہم بلا لیتے ہیں تیرے باپ کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نگاہ ولایت, اسے حضور شہید ملت. یہ کہہ کر اس نے ایک صدا لگائی, یوسف آؤ اور عبد القادر جیلانی کے لنگر میں شامل ہونے کا ہمیں اذن عطا کرو. سبحان اللہ. کہتے ہیں ابو صالح وہ لاشا جس میں سے کچھ لمحوں پہ روح پر راج کر چکی تھی, اللہ کے حکم سے اس فقیر کی آواز پر وہ اس میں روح پھر سے داخل ہوئی. یوسف مصری زندہ ہوا, باہر آیا اور فقیر سے کہنے لگا فقیر میں ہوں یوسف مصری, میں تجھے اذن دیتا ہوں کہ تو غوث اعظم کے لنگر میں آ کے شریک ہو جا. سبحان اللہ. یوسف مصری کی بیوی اور اس کا بچہ فقیر کے قدموں سے آ کے لپٹ گئے اور کہنے لگے ہمارا گھر ماتم کڑا ہو گیا تھا. وہ عورت کہنے لگی میری مانگ کا سہاگ جو ہے اجڑ گیا تھا, میرا بچہ یتیم ہو گیا تھا.
فقیر تیرا ماجرا کیا ہے کہ تیری ایک آواز میں میرا شوہر زندہ ہو گیا؟ فقیر مسکرا رہا تھا، کہہ رہا تھا کیوں؟ ہر سال ہمارا لنگر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ جب تمہارے اوپر وقت ہوگا تو ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، ہمیں پہچان لو، ہم ہی ہیں ابو محمد محی الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچے دھاگوں میں تمہاری مدد کے لیے ہم بدے چلے آئے ہیں۔ دو باتیں، دو سلسلوں کی دو باتیں، دو سلسلوں کی دو باتیں میرے بھائی۔ ایک بات کہ جب ان کی نظر پڑ جاتی ہے، ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو چور کو ابدال بنا دیا کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ اگر بہت کچھ چاہیے تو آستھا اپنی مضبوط کرنا پڑے گی۔ یہ میرا پیغام تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میرے الفاظ تو بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن الحمدللہ دل میں ان بزرگوں کی محبت بھری ہوئی ہے، اور آدمی کی زبان میں کچھ نہ ہو، دل میں بہت کچھ ہونا ضروری ہے۔ میں اپنی ان عقیدت کے ان جیسے بھی تھے پھول میں پیش کرنے کے لیے آپ تمام لوگوں کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان اولیاء کے صدقے و طفیل مسلمانوں کو ہر زمینی اور آسمانی بلا سے